میرا نام جنید رزاق ہے. میرا بیٹا ان باقی لوگوں کی طرح جتنی فیملیز بیٹھی ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ملٹری کورٹ میں انہوں نے ٹرائل فیس کیا ہے, اور وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں جو جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو آگ لگی, توڑ پھوڑ لگی, اس کے الزام میں تمام بچوں نے ٹرائل فیس کیا ہے اور وہ ملٹری کسٹڈی میں قید ہیں. ان کی بابت جو آئینی کویسچن ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کی بابت میں سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو اپنی ججمنٹ دی. اس کے اگینسٹ حکومت وقت نے اپیل فائل کی, اور وہ اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے, جس میں 13 دسمبر کو سپریم کورٹ 2023 کو سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کی ججمنٹ کو سسپینڈ کیا اور ٹرائلز کی اجازت دی, کہ لیکن ججمنٹ جو ہے دیٹ وڈ بی سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن آف سپریم کورٹ. ہم تمام فیملیز آپ سپریم کورٹ سے یہ عاجزانہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اس فیصلے کو آئی سی ایس کے اندر جو پینڈنگ ہے اس کو جلد از جلد نپٹائیے. سمر ویکیشن سے پہلے 24 مئی کو جو ڈیسیژن ہوا سپریم کورٹ کا کہ بینچ کو لارجر کیا جائے 7 ممبر یا 9 ممبر, اس کو پلیز ریکانسٹیٹیوٹ کیجئے. کیونکہ ہم سب فیملیز اور ان کے بچے سفر کر رہے ہیں کہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے اور بچوں کی فیٹ ڈیسائیڈڈ نہیں کہ ان کا ٹرائل سویلین سائڈ پہ سول کرمنل کورٹس میں ہوگا یا ملٹری کورٹس میں, اور وہ 1 سال سے اوپر آج ہو گیا کہ وہ اندر جیل میں قید ہیں. نہ وہ اپنا رائٹ ٹو بیل ایکسرسائز کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ رائٹ ٹو گیٹ دا کیس کویشڈ وہ بھی وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اور اس 12 ماہ کی پینڈنسی کے دوران یہ دیکھیے کہ مارچ کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ 20 لوگوں کو ہم ریلیز کر دیں گے. جب ان کا معاملہ سامنے آیا تو 20 لوگوں کو 1 سال کی سزا دی, اور وہ سزا پوری کر کے رہا ہو کے گھر چلے گئے, جبکہ وہ قانونی اور آئینی جو ان کو حق تھا اپیل کا وہ اس سے محروم ہو گئے. اگر 1 سال کی سزا تھی ان کو آپ 10 ماہ پہلے سنائی ہوتی, وہ اگلے دن ہی اپیل میں جاتے, اپیل کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں ہائی کورٹ آ جاتے اور 5-6 ماہ کے اندر اندر کیس ان کے حق میں ڈیسائیڈ ہو جاتا, وہ 6 ماہ کی قید سے بچ جاتے. بالکل اسی طرح اگر آج سپریم کورٹ اس ایشو کو جلدی ریزالو نہیں کرتی, جو باقی 87 لوگ ابھی ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور سمر ویکیشنز ہو جاتی ہیں, ستمبر میں دوبارہ آ کے اگر ریکانسٹیٹیوٹ سپریم کورٹ کرتی ہے, معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, تو وہ بچے جن کو 1.5 سال کی سزا ہوگی وہ اگست میں چھوڑ دیں گے. ان کا رائٹ آف اپیل انفرنج وائلیٹ ہو جاتا ہے, ان کا رائٹ آف گیٹنگ کیس کویشڈ وہ وائلیٹ ہوتا ہے. تو آپ سے سپریم کورٹ سے بہت عاجزانہ اور یہ التجا ہے ہم تمام فیملیز کی طرف سے کہ آپ فوراً سے پہلے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں ایز پر آرڈر آف دا سپریم کورٹ 24 مئی 2024. اور ہم فیملیز جو ہیں اور بچے بالکل ہی ناجائز طور پر سفر کر رہے ہیں. ایک چیز آج میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں بہت سادہ اور واضح انداز میں, کہ باہر ایک پرسیپشن ہے, یہ کورٹ میرٹ پہ یہ بات سپریم کورٹ کے سامنے ابھی تک نہیں آئی. اس میڈیا کی وساطت سے میں یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ باہر یہ پرسیپشن ہے کہ یہ جو بچے ملٹری کورٹ میں اریسٹ ہیں انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے اور انہوں نے وہاں پر آگ لگائی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اور واضح کر دیتا ہوں کہ جن ایلیگیشنز پر ٹرائل ہوا ہے ایسا کوئی سیکشن, ایسا کوئی الزام آفیشلی چارج میں نہیں ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک بچے نے بھی اندر توڑ پھوڑ کی ہے یا آگ لگائی ہے. یہ بچے اسکیپ گوٹس ہیں. 2 بڑوں کی لڑائی میں یہ بچے پس گئے ہیں اور یہ بچوں کے کریئر تباہ ہو گئے ہیں. کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی اسپورٹس مین, کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا تھا, کوئی انجینئر, کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ, کوئی ڈاکٹر. وہ اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ انڈر آرٹیکل 17 جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا وہ کرنے گئے. 10,000 لوگ اندر گئے. ان 10,000 میں سے ان بچوں کو چوز کر لیا گیا جن کے اوپر یہ الزام نہیں ہے.
کہ انہوں نے اندر کوئی توڑ پھوڑ کی ہے یا آگ لگائی ہے. تو میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح آپ نے 20 لوگوں کے ٹرائل مکمل ہونے کی اجازت دی، آپ ان 87 جو پرزنرز ہیں ان کا عدالت میں جو ٹرائل ہوا اس کا ریکارڈ منگوا لیجئے کورٹ میں، اس کا جائزہ لیجئے کہ آیا یہ الزام چارج شیٹ میں موجود ہے. اگر نہیں موجود پھر اس کی لیگل ریکوائرمنٹ دیکھیے کہ جو چارج لگتے ہیں وہ بنتے ہیں، جو چارج لگے ہیں وہ بنتے ہیں. اگر نہیں بنتے تو یا تو کیس کویش کیجئے یا بڑے بن کے، پاکستان کے بڑے بن کے، چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز، آپ بڑے بنیے اور ان بچوں کی جان چھڑا دیجئے. یہ بچے دہشت گرد نہیں، نہ ہی ان پر دہشت گردی کا الزام ہے، نہ ہی توڑ پھوڑ کا الزام ہے. اس کے اوپر چونکہ ٹرائل ہوا ہے ملٹری کورٹ کے اندر، جناح ہاؤس سے ریلیٹڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، انٹرنل پروسیڈنگز اور ان کے فیکٹ سے ریلیٹڈ. اب آپ کا امپریشن یہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ اندر کیوں گئے، انہوں نے اندر توڑ پھوڑ کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی، یہ بات ہو گئی. میں آپ کو 2+2=4 واضح کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی، نہ انہوں نے آگ لگائی. ان کے اوپر یہ والا آفیشلی کوئی چارج کے اندر کوئی الزام، کوئی پینل سیکشن، کوئی جرم والا سیکشن نہیں لگا ہوا. ایک بات یہ ہو گئی. اب کویشچن ارائز کرتا ہے کہ اندر توڑ پھوڑ اور آگ کس نے لگائی. آپ گھڑی کے 2 منٹ نوٹ کر لیں، میں 2 منٹ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ آگ کس نے لگائی. ٹھیک، ادھر میں سائلنٹ رہوں گا. اب ادھر آگ انہوں نے لگائی جنہوں نے عسکری ٹاور میں آگ لگائی. عسکری ٹاور کی ایف آئی آر گلبرگ تھانے میں درج ہے، جس کا متن یہ ہے کہ حماد اظہر، عمر سرفراز چیمہ، چودھری اعجاز، یہ رات 11:30 بجے 9 مئی کو 850 سے 900 سے 1000 لوگ لے کر آئے. انہوں نے آ کے توڑ پھوڑ کی، آگ لگا دی. ٹھیک ہے، یہ رات 11:30 بجے ایف آئی آر کا آفیشل ورشن ہے. وہاں پہ باہر 13 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کے سیف سٹی کیمراز کے 7 لاہور سینٹر ہے، دوسری طرف میاں شفیع کا پلازا ہے، 6 سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوئے ہیں. اس ایف آئی آر کے مطابق جو سٹوری ہے، رات 11:30 بجے 9 مئی کو یہ 3 لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں وہاں پر ریلی لے کر آئے، تو اس کی ایک سنگل فوٹیج دکھا دیں. نہیں ہے. اچھا، اب انہوں نے گرفتار کر دیے 850 لوگ اس ایف آئی آر میں. ان کی جیو فینسنگ ہوئی ہے، آ گئی ہے. بھائی وہ جیو فینسنگ آئی صبح 3:30-4 بجے جب وہ وہاں پر گیدر کیے لبرٹی چوک میں، وہاں سے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے اور اس وقت کی جیو فینسنگ ہے. جیو فینسنگ لائیں ایف آئی آر کے مطابق رات 11:30 بجے کی. عمر سرفراز چیمہ، حماد اظہر، تیسرے وہ چودھری اعجاز، یہ 900,000 بندہ لے کر آئے ہیں. ان کی جیو فینسنگ رات 11:30 بجے کی لا دیں، جو آپ نہیں لائے ریکارڈ پر. یہاں سے بات کیا ثابت ہوئی؟ اب وہ کنہوں نے آگ لگائی جا کے، وہ عسکری پی ٹی آئی کے تو لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ عسکری ٹاور ہے، یہاں پہ کوئی موجود بھی کرتا. وہ تو وہاں سے دوپہر میں چلے گئے، وہاں سے اس کے بعد واپس نہیں آئے. تو بھائی پروسیکیوشن کا الزام ہے، پروسیکیوشن اس کے اوپر ایویڈنس لے کر آئے. اگر پروسیکیوشن ناکام ہے، اور ساتھ میں آپ 129G پڑھ لیجئے قانون شہادت آرڈر کا، اگر آپ اپنی بیسٹ ایویڈنس جو ہے وہ ود ہولڈ کرتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ کمپلیننٹ کے خلاف پڑھی جائے. آپ نے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج اور سیف سٹی کیمرا جو کہ آفیشیل ریکارڈ ہے، وہ کون لے کر چلا گیا؟ کس نے اس اوفینس کو کور دیا ہے؟ کس کے لیے دیا ہے؟
آپ کے کوشچن کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا. کہاں پر جانے کو؟ وہاں پر کوئی آرڈر نہیں آئے کہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا ہو کہ چلے جائیں. وہاں پر آپ نے فوٹیج دیکھی ہے. ابھی یہاں پر ایک دوست کھڑے ہیں, ان کے بھائی کا جرم یہ ہے کہ وہ اندر جو پکڑے ہوئے ہیں, انہوں نے فوٹیج بنائی. پولیس والوں جو تھے, پولیس کا ڈنڈے پکڑ کے سویلینز کے کپڑوں کے اندر وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے. آپ کے اس کے اندر سویلینز وہ لوگ آ گئے جنہوں نے اس کو ہائی جیک کیا, جو ری ڈائریکٹ کر کر لے گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی, جنہوں نے وہاں پر بھی کی, عسکری ٹاور بھی جلایا, انہوں نے ادھر جلایا اور الزام ادھر تھوپ دیا. یہ وہ باتیں ہیں میرٹھ کی. اگر سول سائٹ پر آئے نا, یہ تمام بچوں کے ٹرائل, ایک ایک بچے کے ٹرائل کے اندر ہم دھو کے رکھ دیں, یہ وکلا دھو کے رکھ دیں, اصل حقائق باہر آ جائیں, یہ ان کی انوسنس اسٹیبلش کر جائے. لہٰذا پی ٹی آئی کے کسی بندے نے آرڈر نہیں دیا کہ وہاں جا کر وہاں جائیں اور جا کر وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں. جی پلیز. جی جی, میں لائر ہوں, قانون دان. آئی ایم ناٹ لیجسلیٹر, آئی ایم این ایڈوکیٹ. آپ جو ہے اس ٹرائل کو بھی آپ نے کنڈکٹ کیا, تو آپ نے کیا دیکھا کہ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا, آئین پاکستان کے مطابق وہ ٹرائل کیا گیا, یا پھر آپ کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا؟ نتیجہ سنیتی گفتگو موجودہ اس میں انہوں نے اس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں. انہوں نے احسان نیازی کے بارے میں بتایا کہ ان کو تھوڑا ٹارچر ہوا اور ساری چیزیں. تو آپ یہ چیزیں کیوں نہیں شیئر کریں؟ دیکھیے, اندر چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ٹرائل ہے تو عدالت کے اندر آپ کمٹ کرتے ہیں کہ اندر کی پروسیڈنگز آپ باہر نہیں لے جائیں گے. لیکن آپ کا ایک کوشچن ہے جنرل کہ جی وہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو یہ ان کیٹیگوریکل ٹرمز میں بتا دیتا ہوں کہ تمام کا تمام ٹرائل جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے سیکشن 176 کے تحت جو رولز بنے ہیں, وہ رولز جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ٹرائل کو انڈورس کرتے ہیں ملٹری کورٹ کے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں, وہ 10A کی وائلیشن میں ہیں. اور ان کے تحت جو رول, جیسے یہاں پر ہمارے سائٹ پہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن میں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ادھر ہے, ٹھیک. اور ڈیلیڈ کنفیشن کی ادھر کوئی ویلیو نہیں ہے, ادھر ویلیو ہے, ٹھیک. اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. فیئر انویسٹیگیشن ادھر ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. سغرا بی بی کیس کے اندر آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے ملٹی فیسٹس کو ادھر ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک, میں بات کر رہا ہوں فیئر ٹرائل نہیں, فیئر انویسٹیگیشن. فیئر انویسٹیگیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکیوز کا, ادھر ہے ادھر نہیں ہے. اب آپ کو میں مزید کیا بتاؤں. بیٹا ہے ہراسمنٹ تو ہے. بس ایک جملہ میں دے رہا ہوں, آپ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ سب کے لیے اگر یہاں پہ تمام فیملیز بڑے کنٹینڈنٹ فیسز کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ ایسا تاثر نہ لیجئے کہ ہم اندر سے جلے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک. ہمارے بچوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے جو انڈیا کی را کے ایجنٹ یہاں پہ گرفتار ہو جاتے تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے.